آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر۔ پہلا مصرع بہت ہی عام سی بات لگتی ہے اس کے اندر، لیکن ہے نہیں۔ دوسرا مصرع اس بات کو مکمل کرتا ہے، یعنی چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر۔ دیکھیے، محبت کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ موسم کی کافی حد تک محتاج ہوتی ہے۔ یعنی جیسے برسات کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بادل گھر کر آ رہے ہیں، دریا کا کنارہ ہے، ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ ہے وغیرہ، تو اسی طرح عاشقوں کو چاندنی رات بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ اب انہوں نے جو یہ فرمایا کہ آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب قریب نہیں ہے، محبوبہ یا محبوب کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ دور ہے، یا وہ بچھڑ گیا ہے، یا اس سے ملنے کا کوئی سبب دکھائی نہیں دے رہا، کوئی سبیل نہیں بن پا رہی۔ اور چاندنی رات ہے، چاندنی رات ساری رات رہتی ہے، تو اس کی یاد بھی ساری رات آتی رہی۔ اور چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کھلی ہوئی، بکھری ہوئی، چٹکی ہوئی چاندنی کو دیکھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ محبوب قریب نہیں ہے، محبوب ساتھ نہیں ہے، تو دل دکھتا تھا۔ تو اسی کو انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت شعر میں سمو دیا۔ اگلا شعر ہے: گاہ جلتی ہوئی، گاہ بجھتی ہوئی، شمع غم جھل ملاتی رہی رات بھر۔ گاہ کا مطلب ہوتا ہے کبھی، تو اگر ہم اس طرح اس کو گاہ یعنی کبھی کو استعمال کر کے دیکھیں تو یہ کچھ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی جلتی ہوئی، کبھی بجھتی ہوئی۔ تو گاہ کے معنی آپ یاد رکھیے گا، گاہ کا مطلب ہوتا ہے کبھی۔ اب اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ گاہ جلتی ہوئی، گاہ بجھتی ہوئی، شمع غم جھل ملاتی رہی رات بھر۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب شمع جلتی ہے تو جو بجلی کا بلب ہوتا ہے، اس کی طرح اس کی یکساں یا ایک جیسی روشنی نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا بھی اگر اس کو ہوا کا جھونکا چھو جائے، یا مان لیجئے آپ ہی اپنے ہاتھ کی تھوڑی سی اس کو ہوا دے دیں، تو اس کی لو جھل ملانے لگتی ہے۔ مطلب یہ کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب انہوں نے جو اس شعر میں کہا ہے گاہ جلتی ہوئی، گاہ بجھتی ہوئی، شمع غم جھل ملاتی رہی رات بھر، غم تو تھا، لیکن غم کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی خوشی بھی تھی۔ تو جب گزرے ہوئے وقت کی خوشی کو یاد کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ موجودہ وقت کے غم کو یاد کرتے تھے، تو ایک مرتبہ تو شمع کی روشنی بہت تیز ہو جاتی تھی خوشی کی وجہ سے، اور جب غم کو یاد کرتے تھے تو اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی تھی، یعنی اس میں جھلملانے کا تاثر یا جھلملانے کا اثر دکھائی دیتا تھا۔ تو شعر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو یاد کرتے وقت اچھی باتوں کو یعنی خوشی کی باتوں کو بھی یاد کرتے رہے، اور غم میں تو وہ تھے ہی پڑے ہوئے اس وقت، تو اس لیے جو غم کی شمع تھی وہ کسی دوسری شمع کی طرح جھل ملاتی رہی، یعنی کبھی خوشی کا تاثر دیتی رہی اور کبھی دکھ کا تاثر دیتی رہی۔ تیسرا شعر ہے: کوئی خوشبو بدلتی رہی پیرہن، کوئی تصویر گاتی رہی رات بھر۔ پیرہن کا مطلب ہوتا ہے لباس، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں کپڑے، یوں کہہ لیجئے۔ شعر بہت ہی خوبصورت ہے۔ کوئی خوشبو بدلتی رہی پیرہن کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کو سوچتے تھے تو طرح طرح کی خوشبو کا تاثر ملتا تھا۔ ظاہر ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد یادوں کی مہک پھیل جاتی ہے، اور یہی یادوں کی مہک جو تھی وہ بدلتی رہی۔ اب بدلتی کیوں رہی؟ اس لیے کہ محبوب کو مختلف وقت کے ساتھ یاد کرتے رہے، کبھی دن میں ملنا، رات میں ملنا،
چاندنی رات میں ملنا، ڈوبتے سورج کی روشنی میں ملنا وغیرہ. تو جب محبوب یاد آتا تھا یا محبوبہ یاد آتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی لباس ہے جو خوشبو بدل بدل کر شاعر کے گرد یعنی آ رہا ہے. پیراہن سے مطلب یہ ہے کہ وہ یادوں کا لباس آپ سمجھ لیجیے. اور کوئی تصویر گاتی رہی رات بھر. تصویر تو عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تصویر تو اپنی جگہ پہ ساکت ہوتی ہے، وہ گاتی نہیں ہے. یہ تصویر جو ہے یہ یادوں کی تصویر ہے. اس شعر میں انہوں نے یادوں کو تصویر سے مشابہت دی ہے، یادوں کو تصویر سے ملایا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب محبوب کی یاد آ جاتی تھی تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے لباس پہن رکھا ہے، اور جب کسی نئے موقع کی یاد آتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ اس لباس پر ایک نئی خوشبو کے ساتھ آیا ہے. اور اسی طرح وہ تصویر تھی یادوں کی جو گاتی رہی رات بھر کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات بھر شاعر کے سامنے بھیس بدل بدل کر آتی رہی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی گا رہا ہو. اگلا شعر ہے پھر صبا سایہ شاخ گل کے تلے کوئی قصہ سناتی رہی رات بھر. صبا کہتے ہیں ہوا کو، اور سایہ شاخ گل کا مطلب ہوتا ہے اس شاخ کا سایہ جس کے اوپر پھول کھلے ہوئے ہوں. تلے آپ جانتے ہیں نیچے کو کہتے ہیں. تو یہ یادوں کا ایک تسلسل چل رہا ہے شاعر کی زندگی میں. فرماتے یہ ہیں کہ جب یاد آتی ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا قصہ جو ہمارے محبوب سے جڑا ہوا ہے یاد آ جاتا ہے. اسی میں ایسا لگتا ہے کہ ہم شاخ سایہ گل کے تلے بیٹھے ہیں، یعنی وہ ایک ایسی شاخ جس کے اوپر پھول کھلے ہوئے ہوں، ہم اس کے نیچے بیٹھے ہیں. یعنی یادوں کے پھول جو ہے وہ طرح طرح سے روپ بدل بدل کر آ رہے ہیں. اب یہ جو یادوں کے پھول اور شاخ گل ہے، اس کا مطلب یہ اس کی مثال کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ محبوب کو یاد کرتے ہی شاعر نغموں کی، ہواؤں کی، پھولوں کی جو نگری ہوتی ہے اس میں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے کہتا ہے کہ ہم جب کبھی بھی ایسی جگہ پر گئے تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہوا ہمیں ہمارے محبوب کے خوشبو بھرے یادوں کے قصے سنا رہی ہو. جو نہ آیا اسے کوئی زنجیر در ہر صدا پہ بلاتی رہی رات بھر. یہ ایک طرح کا ہجریہ شعر ہے جس میں دکھ کا اظہار بھی ہے. زنجیر در، اب تو خیر لوگوں کے گھروں میں کال بیل لگی ہوئی ہیں، گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں. یہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جو گھروں پہ زنجیر لگی ہوتی تھی، یعنی جو جس سے کنڈی لگایا کرتے تھے، دروازہ باہر سے بند کر دیا کرتے تھے. تو جب کوئی کسی کے گھر جاتا تھا تو لکڑی کے دروازے پر اس زنجیر کو ہلا کر کھٹکھٹایا کرتا تھا، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ باہر کوئی آیا ہے بھائی. تو یہ ایک طرح سے اس زمانے کا ایک دستور تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے محبوب کی منتظر ہیں، اس کی یاد میں ہیں کہ جو آتا تھا اور ہمارے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتا تھا، زنجیر کھٹکھٹاتا تھا، اور ہمارا جو زنجیر در یعنی ہمارے دروازے پر جو زنجیر لگی ہوئی ہے وہ اسے ساری رات بلاتی رہی، ساری رات ہماری طرح اس کی منتظر رہی کہ وہ آئے اور اپنے آنے کی اطلاع یہ زنجیر ہلا کر ہمیں دے. آخری شعر ہے ایک امید سے دل بہلتا رہا، ایک تمنا ستاتی رہی رات بھر. امید سے دل بہلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فکر میں تھے کہ محبوب آئے گا نہیں آئے گا. تو جب نہیں آنے کی بات ہوتی تھی تو دل اداس ہو جاتا تھا، پھر لگتا تھا کہ شاید آ جائے تو پھر دل خوش ہوتا تھا. تو ایک امید تھی جس نے کہ دل کو بہلائے رکھا. ورنہ شاعر جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، نالا فریاد کرتے ہیں. اور ایک تمنا ستاتی رہی رات بھر. ظاہر ہے کہ تمنا کیا ہو سکتی ہے کہ محبوب آ جائے
محبوب مل جائے اس خوبصورت اور چاندنی رات میں، لیکن اس کا امید ایک طرح سے تو نہیں تھی، یہ تمنا تھی صرف، اور تمنا میں جب محبوب نہیں آتا تھا تو بہت مایوس ہو جاتے تھے، لیکن ایک امید تھی، اس سے اپنے دل کو رات بھر بہلا کر رکھا۔ تو خواتین حضرات، یہ فیض احمد فیض کی مشہور غزل تھی، جس کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔